پاکستان کا شام کی علاقائی سالمیت کے لیے نمائندہ طرز حکومت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم نے کہا، شام میں نمائندہ طرز کی حکومت کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ شام میں حکومتی ڈھانچے کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ شام میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ 1,30,00,000 سے زائد بے گھر شامیوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ منیر اکرم کا عبوری حکومت کے رہنماؤں کے مثبت بیانات اور یقین دہانیوں کا بھی خیر مقدم۔ ایک طرف آگ دوسری طرف برف باری۔ امریکہ شدید موسمی حالات سے متاثر۔ امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برف باری سے منجمد۔ ٹیکساس سے ٹینیسی تک برف کی تہہ جم گئی۔ طوفان پر سے اب تک 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے۔ کئی سڑکیں تاحال بند، ریلویز کا نظام بھی درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برطانیہ بھی برفانی طوفان کی زد میں، 2 افراد ہلاک۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرینوں اور بسوں کا نظام متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے کچھ حصوں میں مزید برف باری کا الرٹ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا عندیہ۔ کہا، ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا۔ موجودہ ٹیکس سسٹم کے تحت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنا ہوں گے۔ ٹیکس ہدف اور وصولی میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے۔ گیپ ختم کرنے پر FBR کو انعام دیں گے۔ سالانہ 4,000 ارب روپیہ ملی بھگت سے کھایا جا رہا ہے، جسے ختم کریں گے۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کراچی میں تقاریب سے خطاب میں شرح سود 6% پر لائے جانے کی خواہش۔ وزیراعظم نے کراچی پورٹ پر فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا، کسٹمز میں انسانی مداخلت کم ہونے سے چوری میں کمی آئے گی۔ وزیراعظم سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر بھی گئے۔ IMF نے بجلی سپلائی پر سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے موجودہ کریڈٹ پیکج کے تحت متفقہ ٹیکس شرح میں تبدیلی نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ پاکستان نے بجلی بلوں پر گڈز اینڈ سروسز سیلز ٹیکس کی 18% شرح لاگو کر رکھی ہے۔ فیول اور یونٹس پر بلوں میں دوہرا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ آئندہ پیکج قسط کی ادائیگی بھی کیپٹیو پاور پلانٹ شعبے پر لیوی لگانے سے مشروط کر دی۔ بانی PTI نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی PTI نے کہا، مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ آج اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، اسپیکر ایاز صادق کو کہہ دیا ہے، ہمارے مطالبات میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں۔ حکومتی وزراء اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا۔ کہا، تحریک انصاف مذاکرات ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے کر رہی ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کرانا نہ میرا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ان کا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے۔ اگر PTI کہے کہ مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کروں گا۔ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا۔ بانی PTI جو آج بھگت رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے۔ کون سی سیاست بچوں کو کہتی ہے کسی سے اس کا ماں باپ چھین لو؟ نوجوان کسی کے اقتدار کی ہوس کا ایندھن نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب۔ کہا، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کا کہنے والا کبھی آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جن بچوں نے بہکاوے میں آ کر آگ لگائی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ آپ سنی سنائی باتوں پر نہ چلیں، دوسروں کے بچوں کو استعمال کرنے والوں کو پہچانو۔ حسان نیازی چیئرمین PTI کا بھانجا ہے، اس نے فوجی وردی کی توہین کی۔ اس کے والدین سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے۔ حسان نیازی جب 10 سال بعد رہا ہوگا تو دنیا بدل چکی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کی۔ تقریب میں میلی ترانہ بھی گایا۔
सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुतनाज़ इसराइली नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल का मुतनाज़ नक्शा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा, इसराइली इक़दामात से ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर मनफी असर पड़ेगा। लेबनान में सदारती इंतखाबात के लिए पार्लिमानी इजलास आज होगा। माइकल ऑन की टर्म पूरी होने पर ओहदा अक्टूबर 2023 में खाली हो गया था। कोई भी जमात अपने उम्मीदवार के लिए दरकार वोट हासिल नहीं कर सकी। अरब मीडिया के मुताबिक सरदार की ओहदा लेबनान में मसीही आबादी की नुमाइंदगी के लिए मुख्तस है। मसीही नुमाइंदगी का मकसद इक़्तिदार की तकसीम को मुतवाज़न रखना है। नौमुंतखब अमरीकी सदर के डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। आलमी रहनुमाओं का भरपूर रद्द-ए-अमल। जर्मन चांसलर ने कहा, ट्रंप के रिमार्क्स ने यूरोपीय रहनुमाओं में बेचैनी पैदा कर दी है। फ्रांसीसी वजीर खारजा बोले, यूरोप खुद मुख्तार सरहदों पर हमले की इजाज़त किसी को नहीं देगा। ट्रंप के खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका रखने पर मैक्सिको के सदर भी बोल पड़े। कहते हैं, शुमाली अमरीका का नाम बदल कर मैक्सिकन अमरीका रख देना चाहिए। उधर कैनेडियन सूबे ओंटारियो के सरबराह ने अलास्का खरीदने की पेशकश कर दी। 25 ममालिक के शहरियों के लिए सऊदी अरब दाखिला पोलियो वैक्सीन के बगैर नामुमकिन। सऊदी अरब की जर्नल सिविल एविएशन का एयरलाइंस को मरासला जारी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो, मोज़म्बिक, अंगोला, इथोपिया और दीगर शामिल। सऊदी हुकाम के मुताबिक पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट 4 हफ्तों की मुद्दत पर मुश्तमिल होना चाहिए। निजी तैयारों के जरिए सऊदी अरब दाखिल होने वालों पर भी शर्त लागू होगी। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्टों की फहरिस्त में सिंगापुर की टॉप पोजीशन। सिंगापुर के शहरियों को 227 में से 195 ममालिक में वीज़ा फ्री रसाई हासिल। जापान का पासपोर्ट पर 193 ममालिक के साथ दूसरा और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर 103वां है, जिसे 33 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल है। अलीमा खान का बानी पीटीआई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल। सोशल मीडिया ऑपरेटर SNLV के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई के जेल में रहने की सियासी फ़वाइद की बात की। अलीमा खान ने बानी पीटीआई को जहर देने की बात भी की। जिस जमात के अंदर के लोग ऐसी साजिश करें, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। बानी पीटीआई के बयानात भी सबके सामने हैं। हुकूमत पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई प्रेशर नहीं। हम मुज़ाकरात में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पीकर रियाज सादिक बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो उनसे अगली मुलाकात भी हो जाएगी। सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर ईवी टैक्सी देने का फैसला। कराची में ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुक्काम की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। माहौल दोस्त ईवी टैक्सी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वजीर ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा, वो चाहते हैं बेरोजगार शहरी पायदार अंदाज में अपनी रोजी कमा सकें।